الكافرين والمنافقين بشمار الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد صلوات أما بعد فقد قال الإمام عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم لا تكذبوا بحديث صلوات توجہ صاحبان مولا دا فرمان تو مجلس شروع کرنے لگا میرا شہنشاہ فرمائندہ ہے کہ لا تکذبو بحدیث آتاکم مرجعی ولا قدری ولا خارجی نسبہ الینا فرمایا ساڈی گال کوئی ساڈی حدیث ساڈی بات کوئی خارجی بھی تو پچاوے نا وہ کچھ جھٹلے نہیں وہ اے نہیں مولا فرمایا جو کو من گنا ہے یعنی این وجہ تو انکار نہ کرائے یہ تو خارجی ہے دشمن آل محمد ہے خدا ایک کلیہ ہے جڑا میرے مولا امیر المومنین دیتے ہیں میرے مولا فرمائے ہیں کہ لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال فرمائے اے نہ دیکھو جو کہیں آنکھے اے نہ دیکھو جو کہیں آنکھے امیر المومنین فرمائن اے دیکھو جو کیا آنکھے مہربان شاید میں چونکہ موضوع اوکھا ہے کم از کم ممبر دی تاریخ تے تفصیلی طور تے اس موضوع تے ممبر تے بیان نہیں کیتا گیا کتاباں یا باقی محفلیں ممکن ہے اس تو زیادہ بہتر انداز علماء بیان کیتا ہو سی تو موضوع مجلس ہے منظر قلب ساکو آدھن علی دی ولایت دا کوئی حوالہ دیو کیڑی کتاب چھے کیڑی حدیث چھے کیڑی روایت چھے حوالہ منگنن سارے علماء حوالہ دینن جواب آویں دے یہ حدیث ٹھیک نہیں وہ ایک اپنا بنایا ہویا کلی ہے اپنا آل محمد دسایا ہویا نہیں اور میں وہ آج علی مجلسی جو کلیہ کو باطل ثابت کرنا ہے کلیہ کیا ہے مثال دے طور تے گل جو اتھو ٹری ہے نا اگر وہ کراچی تے گئی ہے تو وہ 10 بندہ کیتی ہے اتھو والے بندے بے کو کیتی ہے بے کو کیتی ہے بے ایویں ٹردی پہنچ گئی ہے ایویں آل محمد دیاں جڑی حدیث ہیں بولو با کون ہے پاکاں دیاں جڑی حدیث ہیں
انہوں نے ظاہر ہے جی جابر راوی ہے، جابر تو روایات ہیں، ایویں سلسلہ اسناد انہوں دا کوئی ہک نہیں ہوتا، ڈھیر سارا ہوتا ہے، یعنی فلاں فلاں تو سنا، فلاں فلاں تو سنا، فلاں فلاں تو سنا، ایک تواتر نال سلسلہ ہوتا ہے، ان دے بعد فلاں معصوم تو سنا۔ وہ جلے زیادہ راوی کٹھے تھے نا جنہاں تو روایت ہوتی ہے، انہاں چوں گول کتاب ہک راوی جڑا ہے، ظاہر سارے تو ہکو جے نہیں ہوندے، تساں سارے ہکو جے ہو، اساں پڑھن والے سارے ہکو جے ہیں، سارے ہکو جے نہیں نا۔ وہ کہیں نہ کہیں راوی تے اعتراض لا دیتا بھئی ایک قابل اعتماد نہیں، ہاں اور تک سمجھا سی، ایک قابل اعتماد نہیں، ایک بددیانت ہے، ایک جھوٹ ہے، اجا کہیں تے اعتراض لا دیتا بھئی یہ شیعہ نہیں غیر شیعہ ہے، یہ شیعہ نہیں، یہ غیر شیعہ ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ عقائد ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک گال کوئی نہ کوئی پکڑ کے ساری حدیث کا انکار کر دیتا۔ اگر بندے کو دیکھ کے جو حدیث مننے یا انکار کرنے، بندہ تو معیار ہی نہیں۔ مولا تاں واسطے فرمائے لا تنظر الی من قالا وانظر الی ما قالا، یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ کیا کہا۔ یہ دیکھو کہ ایسا تو گال کو دیکھنا ہے نا، کئی گالی ایسی ہیں جڑیاں بھاویں غیر شیعہ دے منہ چوں نکلی ہیں، عظیم ہیں، کمال ہیں، یہ ہے نا۔ تو آل محمد کی طرف بھی کلیا یہ ہوئے ہے جڑا میں تو کو دسی بیٹھا ہوں۔ ہاں ایک بئی حدیث ہے، حضرت مسیح بن مریم بطول زادہ ہے، نبی ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، رسول ہے۔ سرکار فرمانے خذوا الحق من اہل الباطل ولا تاخذوا الباطل من اہل الحق۔ بی بی مریم دا بچڑا فرمائندے حق گال بھاویں باطل دے منہ چوں نکلے وصول کر۔ حق گال بھاویں باطل دے منہ چوں نکلے وصول کر، باطل گال بھاویں حق دے منہ چوں نکلے چھوڑ دے۔ حق گال یہ مطلب ہے گال دیکھنی ہے، کیا دیکھنی ہے؟ گل گل ویکھنی ہے بھی گل کیڑی ہے۔ ایسا بندہ نہیں دیکھنا، ایک بندے دی ہزار گال نال میں کوئی اختلاف ہے لیکن وہ دی ایک گال اللہ علیہ محمد دے حق کیچے، میں یہ نہ سبھی ہزار گالی دی ٹھیک نہیں تھی، ایک گال ہی غلط ہے۔ گل کو دیکھنا ہے۔ کوئی بندہ جو جھوٹا ہوئے تو وہ آ کہ اللہ ہک کے تو پروزیاں والے آکو یا یہ علاقے والے، نہیں یہ تو کوڑا ہے، وہ کوڑا ہے اپنی ذات ہے، گال تو حق ہے۔ لہذا محمد والے محمد جڑا معیار دسا ہے قرآن ہی معیار دسا ہے۔ میں ایک آیت پڑھدا ہوں، آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تھوڑا جہاں غور کرنا. اے ایمان والو، فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرنا. یہ آیت کو دلیل بنا کے تحقیق کرنے لگ بنے نے راوی کون ہے تو کیوں. درود پڑھو محمد والے بیت. بیٹا میں پڑھا بیٹا حالت جلدی تو نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباء، اگر کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ آئے تحقیق کر لیں. تھوڑا یہ غور فرماؤ. اگر اللہ یہ فرمائے نا بھئی بندہ خبر لے کر آئے تو تحقیق کرنا، وقت اساں یہ تحقیق کرنی ہے جو بندہ فاسق ہے یا عابد ہے. وقت اساں یہ تحقیق کرنی ہے کہ بندہ فاسق تو نہیں. وہ یہ تو کلیئر ہو گئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان جاءکم فاسق، تمہارے پاس فاسق آئے. انہیں تو ثابت ہو گئے جیڑا خبر گھن کے آندہ پہ وہ فاسق ہے. وقت اللہ کو فوراً جاتا ہے فرماویا کہ فاسق خبر لے کر آئے ٹھکرا دینا. اللہ آپ منیندہ پہ جو فاسق خبر گھن کے آوے وقت تحقیق کرے. فاسق خبر گھن کے آوے واتی تحقیق کرے. تحقیق دے تو دوہے نتیجے ہو سکنے. تحقیق دا رزلٹ دوہے ہو سکنے. دودھ دا رنگ خراب نظر آئے، شک پہ گئے. شک پہ گئے بھی دیکھو دودھ ٹھیک ہے یا خراب ہے. پہلا حل ہے بھگا سٹو ویٹ چھوڑو. دوجا رستہ ہے تحقیق کرو. تحقیق کرے سو زبان نہ لے سو ظاہر کہ تو سائیں بتریجہ پتہ لگ سی بھئی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے تو پلا دے سو بال کو، کوئی نہیں تو ویٹ چھوڑے سو. ایویں تحقیق کرنی ہے. فاسق خبر گھنا ہے تو خبر دی تحقیق کرنی ہے. جب قرآن نال ملدی پئی ہے تو گھن گھن سو. فاسق دی خبر دی ایویں تحقیق کرنی ہے کہ وہ اگر قرآن نال بسم اللہ ملدی پئی ہے بسم اللہ السلام ٹھیک ہو با قرآن نال ملدی پئی ہے تو وصول کرے سو. کیونکہ آل محمد دی طرف جڑا کلیہ دسا ہوئے نا، آل محمد کتھا ہی نہیں فرمایا جو شیعہ خبر گھن آوے تو منائے، غیر شیعہ دی نہ منائے. فرمایا ما جاءک فی روایت من بر او فاجر یوافق القرآن فخذ بہ. ما جاءک فی روایت من بر او فاجر یخالف القرآن فلا تاخذ بہ. فرمایا خبر گھن کے آون والا چنگے تے بھاویں بد تے، خبر قرآن نال ملدی پئی ہے تے بد کولی گھن گھنائے. خبر قرآن کو ملتی پڑی تھی. ما جاءک فی روایت، یہ کلیہ ہے بابا. دیکھو سارے برادران اہل سنت اپنی کتاباں دے نام لکھے ہوئے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم. ٹھیک ہے، اساں شیعہ کدا نہیں آکھا کہ صحیح اصول کافی.
انہوں دے ایمان ہے کہ ساری حدیثاں ساری صحیح ہیں. ٹھیک ہے، اساں یہ کرا نہیں آگا کہ اصول کافی دیا ساری حدیثاں صحیح ہیں. ہر او حدیث جیڑی قرآن نال ملسی وہ ٹھیک ہے. سارے واسطے شرط کیا ہے؟ رکھ قرآن نال اگر گال ملسی تو وہ آل محمد ہی ہے. جو قرآن نال نہیں پہ ملتی آل محمد ہی نہیں. وقت اساں خبر دی تحقیق کرنی ہے. خبر دی تحقیق کیوں کرنی ہے؟ بھئی جی خبر ہے یہ دیکھو قرآن نال ٹکران دی تو نہیں پئی. اگر خبر قرآن نال ٹکران دی پئی ہے بات اساں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں 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 آل محمد قرآن دے خلاف نہیں آگ سکتا. باقی یہ کوئی معیار نہیں بھئی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو فاسق ہے. فاسق ہے یہ تب دشمن اہل بیت ہے. یہ خبر شیطان تو بڑا دشمن کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو، تمہارا دشمن ہے شیطان. اگر فاسق دی خبر نہیں گرنی شیطان فاسق کوئی نہیں. شیطان ہی تو فاسق ہے نا. فاسق یعنی گنہگار، چھڑا گنہگار نہیں گناہ گر رہے. گناہ کرواون والے شیطان. اگر جنوی صاحب یہ آل محمد دی حدیثاں دا انکار کریں نا بھئی راوی ٹھیک نہیں، اللہ شیطان دیاں روایتاں تے خبراں نبیاں کول منوائیں ہیں. شیطان تو بڑا فاسق کون ہے؟ شیطان سب تو بڑا فاسق. شیطان دی خبر اللہ نبی کول منوائی ہے. حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی جڑا کنارے لگن لگی ہے نا کوئی جودی تھے شیطان کولوں آ گیا. مہربانی صحیح شکریہ ذرا نوازی. تو سب میرے تے احسان کیتا ہے کہ شیطان پیا دے نوح علیہ السلام تے میں ہی احسان دے بدلے تو آپ کو تحفہ دے بنا چاہتا. حضرت نوح علیہ السلام فرمایا میں تیرے تے کیڑا احسان کیا؟ شیطان آکھن لگا ایو احسان کیتے ہی بھی وہ جنہاں کو بد دعا کر کے بوڑ ہیں انہاں کو گمراہ کرے نے میں کو کئی سال لگے نا تائیں ایک منٹ بد دعا کر کے میرا کام آسان چکی. اس واسطے اکثر انبیاء کو اللہ بد دعا تو روکے. اگر کہیں کیتی بھی ہے تو اللہ دی ذات محسوس کیتا ہے راضی نہیں تھی. کدو دے درخت دی چھاں تلے باندھا آئی نا حضرت یونس نبی جو بچری دے پیٹ سے نکلا گئے تے ولے ڈٹھونے تو کوئی نہیں چھاں کو نہیں. جی چھاں بڑی کھڑی آئی وہ کوئی نہیں. روون لگ گئے. کیا لگ گئے؟ روون. بابا بند کرو مہربانی کرو بس ذاکر جی آمنا یاد ہے. کیوں رونے؟ آدھے پروردگار کا چھاں ہی وہی نہیں رہی. فرمایا کہ آپ تو نہیں لایا لایا ہی آپ ناوی تے نہیں ریا تے ہن ارمانی پیا تھی نے تے میری مخلوق کو جو بد دعا کی تھی ہوں میں نے ناوی سوچا. یہ جڑا سا آدھے ہیں نا کہ 14 دا مزاج اللہ علیہ
14 دا مزاج او ایہو اتھاؤں ثابت تھیندا ہے جو اے خدائی مزاج رکھ دین اتھاؤں ثابت تھیندا ہے جو اے خدائی مزاج رکھ دین اللہ اپنے دشمن کو کچھ نہیں آدھا اے بھی اپنے دشمن کو کچھ نہیں لیکن اتنا ذہن وچ رکھیں 14 اپنے دشمن کو شربت پلا دینے اللہ دے دشمن کو برداشت نہیں کریں دے اللہ ہی اپنے دشمن کو برداشت کرویں دے انہاں دے دشمن کو برداشت نہیں کریں اتاؤں ثابت تھیں دے 14 اللہ دا مزاج رکھ دیں بے باقی انبیاء علیہم السلام سارے نبی دی گال نہیں باقی انبیاء سارے دے سارے انبیاء انہاں اپنی امتہ کو مختلف مواقع تے بد دعا کی تھی ظلم جھل کے بد دعا کی تھی 14 گھر لٹا کے بد دعا نہیں کی تھی شیطان پہ آدھے تو میرا مسئلہ آسان کر دیتا ہے میرا اے جنہ کو بد دعا کی تھی ہلاک تھی گئن ہون میں کیڑی لوڑے ان تے ونجن دی میں کو تو لوڑ کو نہیں ان تے ونجن دی ہون میں تے میرے تحسان کیتے تحسان دے بدلے میں تے کوئی توفے دیونا چاہنا 3 نصیحت ہیں تیرے واسطے 3 گلاں ہیں جڑیاں میں تے کو دیونا چاہنا 3 خبراں ہیں جڑیاں میں تیرے تے پہنچاونا چاہنا حضرت نوح علیہ السلام فرمایا تو شیطان میں کو نازل جبرائیل ہمیں نازل تھے منہ ڈالا کہ جبرائیل پہ آدھے اللہ پہ آدھے سن چا سچ پہ آدھے اے بندہ دا بہانہ بنا کے آل محمد دی حدیثاں دا انکار کرنا لا کوئی خبر شیطان دی بھی سچی ہوندی ہے حضرت نوح علیہ السلام پوچھا دس بھئی کیڑی نصیحت اور تو اللہ ہی نال سفارش کر چھوڑی ہے ادھے تکبر نہ کریں میں تباہ تھیاں تکبر دی وجہ امت کو اکھائے حسد نہ کرے سن اللہ دی نافرمانی نہ کرے سن یہی دی وجہ تو بابا آدم تلے آئے 3 نصیحت شیطان پیا کریں دے سوڑا کیا فون کی دی بیٹا ادھے نصیحتی بھی جتھاں کوئی غیر عورت بیٹھی ہوئے غیر محرم کلے کمرے چوندے نال نہ پیا باویں اتھا نہ پیا باویں کیوں جتھاں 2 غیر محرم عورت مرد بیٹھی ہوئے آدھی چ میں آویں نا بابا شریعت دی حدود و قیود ہیں بہن بھرا تو بڑا کیڑا رشتے جڑا شریعت دی بالغ تھی من بہن بھرا مدے بسترے اے وقت کیا ہے جو ملویر بیٹھن ملویر پھپیر بیٹھن خیرے گالی کرن پے پتریر بیٹھن مسات بیٹھن نہیں کلھے کیوں بیٹھن اُنڈا سو گال کوڑیے اگر فاسق دی خبر کو نہیں مننا اللہ نوح علیہ السلام کو شیطان دیاں 3 خبراں کیوں منوائیں اگر اس واسطے میرے مولا کلیہ دیتے جری میں پہلے حدیث پڑھی ہے فرمایا لا تکذبوا بحدیث آتاکم مرجعی ولا قدری ولا خارجی ناسبہ الینا فرمایا کہ کوئی خارجی مرجعی قدری ہمارے سے منسوب کر کے خبر لے آئے اسے مت جھٹلانا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْحَقِّ فَتُكَذِّبُوا اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ تم نہیں جانتے کہ شاید وہ حق ہو اور تم عرش کے اوپر اللہ کو جھٹلا بیٹھو
شاید وہ حق ہو. قرآن یہ آکھا نا فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرنا. تحقیق تو یہ مطلب بے حق ہی ہو سکتے غلط ہی ہو سکتے. اچھا جی میں فاسق خبر گھن آوے تو تحقیق دا حکم ہے. ایویں بھاویں کوئی نیک کی خبر گھن آوے نا اکھی نوٹ کے منن دا حکم نہیں. قرآن فرما رہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. میرا رسول میرے انہاں بندہ کو بشارت دے چھوڑ جڑے گہل کو سن دے ہیں لیکن اندھا تھی کہ عمل نہیں کریں دے. عمل اون گہل تے کریں دے جڑی سارا تو چنگی ہوئے. یہ مطلب ہے گہل دی تحقیق ہے بندے دی نہیں. اگر بندے کو دیکھ کے خبر دا فیصلہ کرنا ہوندا تو مولا امیر المومنین کدا نہ فرماویا لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال. یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا یہ دیکھو کیا کہا. یہ مت دیکھو. چلو میں آخری گال کرنا چاہنا. پہلی گل تو یہ کہ آل محمدی حدیث دا کلام الامام امام الکلام. جڑا امام دا کلام ہے وہ کلامہ دا امام ہے. وہ کلام دی خوبصورتی دسیں دی ہے جو کہیں معصوم زبان ہی نکلا ہو. ایویں ہے نا درجنہ مولا جی کا میں درجنہ کیا بیسیوں حوالے دے 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 تھک پائے. نو 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 یہ تو ٹھیک ہی نہیں. یہ راوی ٹھیک نہیں وہ روایت ٹھیک نہیں وہ کتاب مستند نہیں. چلو بھئی میں آج اعتراف پیا کریں نہ منیندہ پیا بھی اساں علیون ولی اللہ واسطے جتنے حوالے دیتے نہ روایت ٹھیک ہے نہ راوی ٹھیک ہے نہ کتابہ مستند. تیرے کول راوی بھی ٹھیک ہیں تیرے کول روایتاں بھی ٹھیک ہیں تیرے کول کتاباں بھی مستند ہیں. اپنی مستند کتاباں تے بہترین راوی تے سچیاں روایتوں تو ثابت کر کے دے جو علی دا نا چاونا کیویں گناہ ہے. ساریاں تے روایتاں ٹھیک نہیں نا. تیریاں جو ٹھیک ہیں انہاں روایات جو ثابت کر کے تو دے. تیری ذمہ داری ہے بھئی میرے مولا دا نا چاونا گناہ کیویں. مولا تھوڑی عبادت قبول فرمائے. 14 سال دے قیدی دا پتر ہے. نا قاسم ہے ذاکری زبان چیندہ تعارف بزرگ ذاکر کرنے ہیں. وہ آدھے ہیں سفریں ڈاڑی لتھی تو بھینی لگی. آج کل دے سادات بڑے خوش نصیب ہیں. مجمع چھٹی کھڑ دیں تے آدھے نسا سید ہے انہاں کوئی کچھ نہیں آتا. میں وہ سید مسائب پڑھنے ماں ٹر دے لے جانا منہ چمیں منہ چم کے پیا دیے کہیں کو نہ دسیں جو ایسا سید. کوئی وطن پوچھے آنکھ غریب ان وطنان کوئی ذات پوچھی تاکہ لے رلا یا شریف. میں صدقے ونیا آج زوار کہیں جاتے ونیا نہ کہیں جاتے. عراق ایران شام دشال رستہ کھلیں وہ پچھے وینن ہوٹل پہلے بک تھے پہ جنہا ہوٹل نہ ہوئے کہیں لگ دے دے گھر ونجنا ہوئے جا بڑی پہ سید ہلے ہیں اگو جا کوئی نہیں.
اگو جا کوئی نہیں مسجد ہی چاہ بیٹھے تے باقی جڑا یہ دنیا داری دا معیار ہے نا عزت دا یہ پیسہ ہے یہ جڑا بندے پوچھ دیں نا بھائی کیا کم کریں دے ہو وہ انہاں فیصلہ کرنا ہوندہ ہے بھی تیری عزت کتنی کرنی ہے امیر آدمی بھاویں سارا سال نماز نہ پڑھے عید نماز تے آ ونجے وہ کو آدھے نہ اسے اگلی صافی چاہو صحیح قبلہ اتھا ہو جڑا غریب تہجد گزارے وہ پچھلیاں صفحہ کھڑ سی آخری صفحہ کھڑے غریب آخری صفحہ کھڑے سادے جے لفظ سادے جے لوگ تشریف فرماؤ مکبر تکبیر آکھن والا وہ قامت شروع کی تھی قد قامت الصلاۃ تے اپڑے نمازی اٹھن لگن اٹھیں دی جاتے سید ٹھڈا سا نکلے اگلی صف تے دید پئی ہے ٹھڈا سا بار کیا دے میں نے اللہ سا کو گھر رہن دیں دے بابا نماز پڑھاوے صف اساں براواں دی بن دی ہے ساکو جو گھر نہیں رہن دیتا ساکو گھر رہن دے بابا نماز پڑھاوے صف اساں براواں دی بن دی خیر ابو بصیر دے گھر ہے سید وقت ایڈا عزت نال گزارا جو اے آدھا ہی میں سید نہ لوگ آدھے ہیں تو سید تا نہیں ایسا عزت نال سید وقت گزارا رشتہ چکیتا ابو بصیر دیدہ شادی دیا طریقہ نیڑے آنیاں گئیاں وہ صلی تے بے کروندہ بیٹھے بغداد منہ کر کے آدھے کھڑے تے نیڑے ہو گانا بنن ناس ہو سیرا کوئی بیاہ پیسی تیرا سید رونے ابو بصیر دی دھی اساں سیدہ دی سین سارے واسطے تو سین جڑی بطول دا انتخاب ہے یہ رشتے کوئی حادثاتی یا اتفاقی نہیں یہ چنے ہوئے ایک پتہ لگے تینال جنی شادی پہ کریں اور روندے کلا بیٹھی اماں تو شہزادے کو آگ رو نہیں تاریخ میں ودوا گندیاں آندیاں نہیں بھینی صدا سید دیوار تے متھا مار کے آدھے وہ جڑیاں میریاں بھینی انہاں شادیاں تے بہر کرانے انصاف نہ اللہ جڑیاں بھراواں دیاں شادیاں تے بہر نین آندیاں ہو کوئی بازاراں دے راہ دیاں ہیں شادی سید دی ہو گئی شادی زیادہ جوش و خروش ہوندہ ہے مردان لے پاسوں یعنی پترے تے پاسوں دیتے کناں کو سنینن کناں کو نہیں سن میرے بابا مروم پڑھ دیں ہلے شادی تھی دھی آلان دی طرف ہر کوئی ہاں آئے دھی آلان دی طرف ہر کوئی ہاں اللہ اکبر شادی ہو گئی شادی تو بعد ہر کوئی مندے پر مسلح تے آیا بیٹھے زیادہ بیٹھے میرے اللہ اگر میرے نصیب وچ لکھئی پتر کہیں مومن کو دے چاہ جڑا سکھ دے پتر نہ دے ہکا دھی دے تے روندہ بیٹھے راز و نیاز دیں گلاں ادھے دھی و دھی ہو جائیں دے میں کدھاں اماں یاد آنی ہے کدھاں بھیڑی یاد آنی ہے کدھاں بھرا یاد آنے بابا تو میرا اج کے رٹھا ہی نہیں دھی ہو جائیں دے اماں یاد آوے تو اماں نظر آوے بھیڑی یاد آوے بھیڑی نظر آوے اللہ دھی عطا کی بھیڑ دے نا تے نا رکھا
جیڑی قوم وچ رول کے مر ترے ساڑھے 3 سالاں دی سیدادی تھی گئی. سید کو پیار رہی تھی نال بستر تے آویا دھی ستی پئی ہویا ماں کول اپنے بستر تے آ کے دھی دبئی ودا کے آکھیا وکھری ودی سمنی میں چوکھا جیونے. سید آکھیا میں اتنے تے ہاں جتنے تے میرا پتہ کوئی نہیں میرے جینے تے میرے کول ستی بس ختم. جے کوئی شربت پیوائس کوئی زہر پیوائے میں شک مالے کو ریتی ہے سنبھال گن میں کل کوئی نہ آس. ای مہینے دی تنخواہ دے پیسے میرے بچے ودے ہو سن ہون کونا ہومنی میرے مر منجن تو بعد دروازے تے لگا ونگے اندر دیوا بھیجیں تو میری دھی کو آکیں پیو پیا دا بھی ای آئی دی ای آئی نوکرہ سے دروازے تے لگا ونجے پیسے اندر دیوا گھلیں تے آکیں بابا دا بھی آئی دی دراز نتی میں ہوں تکاش گنا دے مالکہ دے تنخواہ گھٹو سیا ودا دینا سیادہ دے میں اتو مکئی کھڑا دیوارہ نہ پیدا گھر آئے سید گھارا کے ڈٹائیں تدھی مٹی تے کھیڑ دی بیٹھی سیدہ دیوار تے رکھا ہے پہلا وین کر کیا دے میری دیئے دکھے دی نہ کر سیدہ دے کھیڑن دی بجائے قرآن چاہ بیٹھی کر تو جا وین کر کیا دے میری دیئے باب نال وعدہ کر برکے بغیر نانے دے گھر نہ ونجے تلے منہ کر کے آ دیا بابا میں کچھ برکے آدھا ہے اساں کوئی سیدہ ہے سیدہ دے سیدہ دیئے تیری ڈاڈی زہرا ہے میں سیدہ اچانک کتا نٹھائے تپیو دے منہ چو خون پیا وہاں آدھیے بابا تو تک کہیں کو کچھ نہ میں آدھا تک کہیں مارے سیدہ نے میں گزار مل گئی بابا ان میں کیا کراں سیدہ نے تو بستر چاوا اس علاقے آلے بستر بہانا خون دی الٹی آئی کھڑی آئی قاسم در ہوا میرا خون نہ دیکھے عاشق سنشاہ لوٹا لمرون اوپر میں آئی تی آئی نہ نستھائی توری بستر دوئے قدم ایک چین دیئے دے دی 5 دفعہ پیو دوئے سیدہ نے بائیں کہ کیا ودی دے دیا دیئے بابا میں قدم چینیا تیری آنکھی بند تھی من لگ میں ادھیے منے آنا تی آنکھی بند نہ کریں نسی ونیے میں کن ونجنے انہوں 4 سالہ دی سیدہ دی بستر پہ چین دی آئی وال دے دیئے اچانک سیدہ دی ڈٹھائے ہتھوں بستر بعد دی جھنائے پیران تلے زمین پہلے نکلی سیدہ دی ڈٹھائے پیو منہ دے بابا کر کے پیو دے دوڑی جنہاں نے چھوٹے بال ان بری اپنی 4 سالہ دی دیئے بال کانڈالے پاسوں آکے گالیچ بہی پاویں اٹھیونا ہی پوندے چاہ کے ٹرنا ہی پوندے سیدہ دی کانڈالے پاسوں آکے گھٹا دبوئیں قاسم اٹھی نہیں سنگا آدیا بابا تو بے گئے میرا کونے جیڑا تک مٹی تو چاہے
مرحبا مرحبا آدھی بابا تو بہ گے میرا کون جڑا تے کچھ آوے سیدہ نے کہیں کنت صدا میرے سینے دسام آدھی بابا تنت سینہ تنور تو زیادہ کرامے کانچے مادے میریاں پھیڑا جو کوئی نہیں آدھی بابا نام گا سنگدی ویڑو کرے سا سکینہ پھولے سی سیدہ نے کہیں دس سیادی چوتی رات میں کمی ہوئے میں ستی بیونیا میں کو آدھی جاگ یتیمی دی موسم آ رہی ہے میں ستی بیونیا میں کو آدھی اکبار یتیمی دی موسم آ دعا منگو شاءاللہ کہیں دے چھوٹے بال ہوئے پیو نہ مرے دیوا دیاں ہوئے ایک رواجی جیاں بند پڑھدا جی پوچھ دیئے پیو دے جی پوچھ دیئے پیو دے میاد کنو تونے جی دیا ہوں ان مواد میں کڈاس بابا تیرے ویڑے بیچ واتیاں مایا اجی بابا میرے مان مک گئے اجی بابا تیرے پترے دی مرنی سید ساؤ والے تھی من لگے ابو بصیر گیا کفن لے کے والے پچھا والے تے دروازہ باند تکر باپ کر کے آدھے دروازہ کھول جنہیں دیکھا مدام ہوئے دروازے بند نہیں ہوتے میں وارثاں پیو تو دیکھ کے آدھی بابا پردے دا کے ہوئے وارث آ گئے آدھے کون آیا بیٹھے پیو تو دیکھ کے آدھی جیری ہاتھ رکھ پاسے تے تردی ہے معلوم تھی دے زہرا چالا ذریع ہاتھ مدد لگنی پہ بھئی شام دی قیدنا سید ٹور گئے نوا نہیں چونکہ دردان لے وین پہ سن دے ہو میں ایک وین کر کے ممبر چھوڑے نا دعا نہ پڑھ دا آج نہیں یار نہیں آج نہیں پڑھ آج راختی کھڑا میں پڑھن لے ہو اللہ درجات بلند کرے صحیح منور دے شیخ پورے آلہ جلد سارا بزرگ ذاکر چاچا وہ فرمائے آئی مسلمان کٹے ہو کے آگئے انہاں کے ابو بصیر لکائی رہے ان ظاہر گل ہو گئی ہے انہاں سے اپنے شہر اچ قبر نہ پڑھن دے سو مرحبا مرحبا دعا ہی لے سکتے ہون تائیں لکائی نے ہون گل ظاہر ہو گئی ہے ہون اساں قبر نہ پڑھن دے سو اگر تائیں قبر بنائی اساں جنازے دا استقبال ہوئے کرے سو جویں دے ڈاڈے حسن دت
ابو بصیر آدھے حجت پتر جو میرے گھاری چمیں ہوں دے کل تے پوچھا سران دی آکھ دفن نہیں تھی ونڈے دے اے آدھے نسا شاعری دفن نہ تھی ونڈے سوں شاعری چ دیکھو میں ساؤنڈ تو پچھا ہٹا کھڑا یہ کو میں بند کر ہی کھڑا مجلس دا مقصد مصائب دا مقصد شور نہیں ہوندا درد ہوندا یہ ساؤنڈ دی آواز ڈبل ٹرپل چکریں نے ذاکر مائک تے منہ چ رکھ دین درد پیدا نہیں ہوندا تھوڑی ہنج گھٹ ویندا حال ہوندی ہنج کو نہیں دفن نہیں تھی ونڈے دے او آدھے نسا شاعری دفن نہ تھی ونڈے سو سیدہ نے چاچا نحنو مدینہ اللہ اسا اللہ دے شاعر ہیں شاعر اچ نہیں کہ نہیں دور دفنا میں اپنا شاعر آپ وسے آئے سیدہ نے کہ نہیں وانڈا دفنا میں اپنا شہر اپنا آخری کس ابو بصیر آدھے تیران تو ڈر گئے شہادت توڑی میراث سے جنازہ تے تیر توڑا ورثہ ہے تیران تو ڈر گئے اگے تیرے ڈاڈے حسن دے جنازے تے لگے ہیں سیدہ دے ڈاڈے حسن دے جنازے تے لگے ہیں چھکن والی اچھی بھیڑی ہے امریکہ دیئے جگوین کرن دی ڈالی آلی دری بیٹھی آلی بابا پیوان دے جنالے تروئی لگی ہے سیارہ دے دارے حسن دے جنالے تے لگے ہیں چھکن والی اچھی بھیڑی ہے امریکہ دیئے جے کلوان دی ڈائی نہیں آلی چلو زندگی دا پتہ نہیں راندہ تا پورا حصہ ہے لیکن میں ہی کوین کرے نا ایڈا جو درد پیدا کیتی بیٹھی ہوں ابو بصیر 4 سالیں دی نواسی کو محمل تے بلایا اے ٹورہ مدینے میرے والد مرون پڑھ دے ہیں گرمیان دا سفرہ باویں بڑھڑا ہے اٹھ دی مہار اے اپنی کمر نال بدھی ودھ نوکری نال رستے تے کئی جانو مل دن وہ آدن بڑھڑا ہے تھک پوسیں بہ رہے مہار کے بے کچھ دے آکھیا نہیں میرے کول شریف دی امانت ہے بید حوالے کریں بطور دنوں کیویں قید ذمہ لاواں موسیٰ قادم دنوں مدینے آئے آدھے شاعر شروع تھے میں پوچھنا شروع کیتا ہے موسیٰ قادم دگار کیڑے منے اگو لوگ آدن کیڑا موسیٰ قادم آدم ہے تو پوچھ تھاک پیاں تیرے ڈاڈے دگار نہیں لگتا آدھے نانا گھار گول نہیں پردہ ہٹا میں آپ لانی نویا چھار تیرا کہلے دمو کر کے آدھیے میں کو تیرا گھار ہی نہیں لگتا او میڈا بے وطن بابا
ادی بابا کہیں کو بھیجیا میں تیرا گھر ودی کو لیا وہ کتا ڈکاری لئی لب جائے او میرے بے وطن بابا او یہ تورے جگر ہل گئے زمین نہ لیو سی زمین ہل گئی قاسم دی ماں دیا کھلی حکل مار کیا دیا دائی دروازے توانج مدت بعد میں کو قاسم دی خشوات دائی کونٹے بیجے دیاں دے موڑے لا کہہ دیا جاگا بھرا دی کوئی نشانی آگئی مجلس کربلا گائے کہہ جاگا بھرا دی کوئی نشانی آگئی دائی بائرہ کے ڈٹھا ہے 4 سالہ دی بچی ہے بچی دے کول بائے کیا دیا شہزادی لگ دی تو ہی کہیں وڈے گھر دی میریاں سینی کونین دیا شہزادیاں کہ میرے بابے دے لفظان دی وانڈ بابے انہی پڑھ دیں دائی پیا دیئے بھامے دائیاں آج بہ رہیاں اندر لگیا تڑے مسئلے حل ہو ایسے دائی دا دیکھ کیا دیا میرا میلہ برکا نہ دیکھ میں موسیٰ قاذب دی پوتری ہے موسیٰ قاذب دا لائے انہوں نے کونیا دے تاپ تا متھے آل گئے کئی آدھیے تیری ڈالیاں ادھی اندر لنگا سارے موئے بھرا دی نشانی آگئی اندر آگئی بس سونی عبادت ہو گئی میری سین تو لے تیرا لی ہوئے تساں اپنی مثال آپ ہو تساں درد سن دے ہو تساں نمود و نمیش دے قائل ہی نہیں میں تساں درد لے لوگ ہو یار اندر آگئی ہک چاہیں دیئے بھائی چکھن دیئے قلب اے لفظ مولا دی قسم ہے قلب ہے کہ جنہیں رونا ہوئے نا اے لفظ کھا گئے پھپیاں تو دے کیا دیا تو دے کول رامنے تو دے کول آ گئیاں میں کوہ پھپی دساؤ جندے میرے بابے وکرے سنیے دیتن 18 قطاریت کھان گئیں میرا بابا مروم پڑ جائی ہم نام پھپی دتا من اب کے آدھیے فاطمہ تیڈنا آدھیے کیویں سنیاتے ہی آدھیے تیریاں شکلہ میرے بابا نا بھائی تھائی مگئی نبیاں آدھیے میریاں 17 پھپیاں ہٹ ونیو میں بابے دسنی ادھونے کمالی کو اکھری گن گئی پیرا تیات رکھ کے آدھیا میرا بابا داوی جنہ رضا کو ملن ونجے میری قبر تو تھی دی لوگ آکسن تونے بھیڑ آئی ہے تونے کوئی تکبر دے آیا میں کو دفنا بنا لا اپنا کوئی